ہائی ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. تو آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ورچوئل یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے جس کا کورس کوڈ CS619 ہے، اس کی جو پہلی اسائنمنٹ آتی ہے وچ از اس میں ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، SRS بنانا ہوتا ہے، ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. تو وہ کس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو SRS کی جو فل فارم ہے ایبریویشن ہے وچ از سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. اچھا، یہ جس پروجیکٹ کے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایج پریڈکشن بائی فیشیل فیچرز ریکگنیشن، یعنی AI بیسڈ پروجیکٹ ہے جو ڈفرینٹ لوگوں کی جو ہے وہ ایج کو پریڈکٹ کرتا ہے. تو ہم لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ویو والے جو SRS بھیجتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیبل آف کنٹینٹ میں سب سے پہلے تو اسکوپ آتا ہے، دوسرا فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، تیسری جو ہے وہ یوز کیس ڈائیگرام ہوتی ہے، اور جو چوتھا ہے وچ از یوزز سینیریو. یعنی یوزز سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ جو یوز کیس ڈائیگرام ہے اس کو ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پانچواں جو ہے وہ اڈاپٹیڈ میتھڈالوجی ہے، اور سکستھ ہے ورک پلان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس میں پہلی دو چیزیں ہیں وچ از اسکوپ آف دا پروجیکٹ اینڈ فنکشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں نا، تو ویو والے جب لسٹ بھیجتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی والے جو لسٹ بھیجتے ہیں اس کے اندر اسکوپ آف دا پروجیکٹ اور فنکشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آلریڈی گیون ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسکوپ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے کیا، یعنی پروجیکٹ کو ڈسکرائب کرتے، دوسرا یہ بتاتا ہے اسکوپ کہ پروجیکٹ کی باؤنڈریز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، فنکشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اس میں گیون ہوتی ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کرتا کیا یا وہ سافٹ ویئر کرتا کیا ہے، یعنی اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے کیا. مثال کے طور پہ اگر اگر کالنگ ایپ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس وہ ہمیں آپشن دیتا ہے کہ ہم لوگ اس میں یوزرز کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ میسیجز بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کا تعلق فنکشنالٹی سے ہے، ٹھیک ہے، ان کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈ کرنا، کسی کو ریکویسٹ بھیجنا، ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنا، کسی کو ویڈیو کال کرنا، کسی کی کال ریسیو کرنا، میسیج کرنا، ایموجیز بھیجنا، وائس نوٹس بھیجنا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جن کا جو ریلیشن ہے وہ ڈائریکٹلی فنکشنالٹی سے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ اچھا اس میں تو اسکوپ اور فنکشنل ریکوائرمنٹس کی تو بات ہوگی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ویو والے دیتے ہیں تو جو لسٹ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایز اٹ از وہاں سے اٹھا کے کاپی کرنی ہوتی ہے. لائک اسکوپ آف دا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں یہ ایز اٹ از کاپی ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے، تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یعنی ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کنسٹرینٹس یا وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے انڈر ہمارا پروجیکٹ چلے گا. یعنی اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہمارا سسٹم جو ہے وہ میٹ کرنا چاہیے. لائک پلیٹ فارم، اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ونڈوز 8 یا لیٹر چاہیے. اس کے بعد جو ہے پروسیسر i5 اس کی جو کلاک فریکوینسی ہے وہ منیمم بھی 2 GHz ہونی چاہیے. ریم 8 GB ہے. اس کے بعد سافٹ ویئر وہ اکارڈنگ ٹو پروجیکٹ جو بھی ہوگا، اگر ویب بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں وہ کوڈنگ کے لیے وہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے یا اور بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو پروجیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ AI بیس ہے، اس میں جو ہے پائتھن یوز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے، اگر اس میں ڈاؤٹ آتا ہے کسی کو، یعنی یہ اسکوپ سمجھنے میں یا فنکشنل ریکوائرمنٹس کو سمجھنے میں، تو ورچوئل یونیورسٹی کا جو لیکچر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ جو کورس ہے، ٹھیک ہے، CS504، اس کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے جس میں یہ فنکشنل اور نان فنکشنل جو ہے ریکوائرمنٹس انہوں نے ایکسپلین کیا. تو میری پلے لسٹ بھی آپ لوگ ایکسیس کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں جو تھرڈ چیز ہے وچ از اے یوز کیس ڈائیگرام. ٹھیک ہے، یوز کیس ڈائیگرام کیا ہوتی ہے؟ اب یہ جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کیس ڈائیگرام یوز کرتے ہیں. یہ مسٹ بنانی ہوتی ہے، یہ لازمی ہوتی ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس میں یوز کیس تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یوز کیس ہم لوگ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر فنکشنل ریکوائرمنٹ کو ہم لوگ یوز کیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یوز کیس بنانے کے لیے آبویس سی بات ہے یوز کیس ڈائیگرام کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ویو کا جو لیکچر نمبر 6 ہے CS504 کورس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ یہ لیکچر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیفور میکنگ SRS. ٹھیک ہے، وہ بنانے سے پہلے آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی اور جو ہے سورس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب اور گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ
یوز کیس کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بن گئی. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس کے بعد ہے یوزیج سنیریو. ٹھیک ہے, یوزیج سنیریو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی یوز کیس ڈائیگرامز ہیں, ملٹیپل یوز کیس ڈائیگرامز بھی ہو سکتی ہیں, تو ہر یوز کیس ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. لائک اگر ایک یوز کیس ہے, فار ایگزامپل ہم لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی ایک اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, ورچوئل یونیورسٹی کی اسائنمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے پہلی جو ہم نے ڈیٹیل سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے, یوز کیس نیم سے کرنی ہے. یعنی اس فنکشنلٹی کا نام کیا ہوگا. لائک اپلوڈ کرنی ہے اسائنمنٹ, تو اس کا نام جو ہے ہم لوگ نام رکھ سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن پریورٹی, یعنی اس کام کرنے کی پریورٹی کیا ہے, یعنی اس کو ارجنٹ بیسس پہ کرنا ہے یا اس کام کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہم لوگ نے ایک ایزمپشن لی ہے, یعنی ایک ریکوائرمنٹ کو ایزیوم کیا ہے, یعنی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے ورچوئل یونیورسٹی کی, تو آبویس سی بات ہے اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور اس کے مارکس ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اس کو ارجنٹ بیسس پہ ہی رکھیں گے. تو اس کی جو پریورٹی ہے اس کو ہم لوگ نمبر اسائن کر دیں گے. یعنی اگر نمبر 1 اسائن کیا تو اس کی ہائی پریورٹی ہے, نمبر 2 کیا تو اس کی لیسٹ ہے, 3 کیا تو کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکٹرز ہیں, یوزرز ہیں, یعنی جو اس فنکشنلٹی ہے اس کو یوزر جو ہے وہ کون سے یوزر جو ہے اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ نیم آف دا ایکٹرز دیٹ یوزز یوز کیس. اس کے بعد سمری یہ ہے کہ یعنی یہ فنکشنلٹی کرتی کیا ہے, یعنی اس پوری فنکشنلٹی کو ہم نے سمرائز کر کے لکھنا ہوتا ہے. پری کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم نے کام کرنے سے پہلے کون کون سی جو کنڈیشنز ہیں وہ میٹ کرنی چاہیے, ہمیں وہ ان کنڈیشنز کا دھیان رکھنا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے دا کنڈیشن دیٹ مسٹ بی میٹ بفور دا یوز کیس کین بی انووکڈ, یعنی اس کو چلانے سے پہلے کون کون سی کنڈیشن جو ہے وہ میٹ کرنی چاہیے یا وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. لائک ہم لوگ یعنی ہم نے ایزیوم کیا کہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, تو اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے سے پہلے آبویس سی بات ہے اسائنمنٹ کو بنانا پڑے گا, اور بنانے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر چاہیے, اس کے لیے ہمیں پی سی چاہیے, اس کے لیے ہارڈ ویئر چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی یہ پری کنڈیشن ہو سکتی ہے. پوسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ یعنی وہ یوز کیس چلنے کے بعد جو ہے سسٹم کی اسٹیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, دا اسٹیٹ آف دا سسٹم آفٹر دا کمپلیشن آف دا یوز کیس. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اب جب یوزر نے اسائنمنٹ بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپلوڈ بھی کر دی ہے, تو اس کے بعد ہم لوگ یعنی اس کے اوپر ایک کنسٹرینٹ یہ ہے کہ جب اس نے اپلوڈ کر دی ہے تو وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایزمپشن ہے. ٹھیک ہے, اس طرح پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتی ہے جو بھی پروجیکٹ ہوگا. تو پوسٹ کنڈیشن یہ ہوگی. اس کے بعد جو ایکسٹینڈ ہے اور جو یوزز ہیں, تو یہ جب آپ لوگ یہ دو طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں یوز کیس ڈائیگرام کے اندر. تو یہ آپ لوگ جب یوز کیس کو دیکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, اسٹڈی کریں گے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد نارمل کورس آف ایونٹ کیا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ سیکوینس میں ہو رہا ہے. لائک ہم نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے نا, تو ہم لوگ کیا کریں گے, سب سے پہلے اس کو بنائیں گے, پھر ایل ایم ایس اوپن کریں گے, اس کے بعد جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیں گے. تو یہ کیا ہے کہ نارمل کورس آف ایونٹ ہے, یعنی ایک کام جو ہے وہ سیکوینس سے ہو رہا ہے اور اسموتھلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے الٹرنیٹیو پاتھ. ٹھیک ہے, الٹرنیٹیو پاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ کے ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہے. ٹھیک ہے, لائک ہم نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, تو ہمارے پاس آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسائنمنٹ اپلوڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک آپشن یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. لائک ہم اگر کوئی فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی فائل ڈیلیٹ کرنا ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اب جب فائل ڈیلیٹ ہم لوگ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ڈائلاگ باکس شو کرتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس فائل, یعنی اگر آپ اس فائل کو ڈیلیٹ اوکے کرتے ہو تو فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم لوگ الٹرنیٹیو پاتھ دیکھیں تو ساتھ ہی آپشن ہوتا ہے کینسل کا, یعنی ہم وہ آپشن کینسل بھی کر سکتے ہیں, تو فائل اس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو الٹرنیٹیو پاتھ کا مطلب یہ ہے. ایکسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کیا کیا آ سکتی ہے, یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ایکسیپشن کیا آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں رسک کیا انوالو ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایکسیپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اسائنمنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر انٹرنیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا ہمارے پاس جو کنیکشن ہے وہ لاس ہو جائے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پورٹل ہے وہ اپنی ورکنگ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایکسیپشن ہو سکتی ہے. اس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ کورس آف ایکشن ان اے کیس آف سم ایکسیپشنل کنڈیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایزمپشن ہے, ٹھیک ہے, ایزمپشن یہ چیز آپشنل ہے, تو اس کو لکھیں یا نہ لکھیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ہر ریکوائرمنٹ کے لیے ہمیں یہ یوزیج سینیریو لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس. تو یوزیج سینیریو بھی ہو گیا اور اڈاپٹیڈ میتھڈالوجی بھی ہو گیا، سوری یہ رہ گیا. تو اس کو ہم لوگ یہ جو ہے یہ گوگل سے ہم لوگ اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمیں ویو ریکمینڈ کرتا ہے، تو ویو پروسیس ماڈل جو ہے وہ ویو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہر پروجیکٹ کے لیے یہ یوز کیا جائے. تو اس کو جو ہے یہاں سے کاپی کیا جا سکتا ہے. کہاں تک اس کو کاپی کرنا ہے؟ ادھر تک اس کو جو ہے وہ کاپی کر کے ہم لوگ ایس آر ایس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وچ از اے ورک پلان. ٹھیک ہے، ورک پلان بنایا جاتا ہے ایم ایس پروجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ جس طرح ایک پروجیکٹ تھا یہ ایج پریڈکشن والا. ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ٹاسک نیم. ٹاسک نیم میں ایس آر ایس ڈاکومنٹ ہے، اسٹارٹ ڈیٹ ہے، فنش ڈیٹ ہے، اور ریسورسز کون کون سے یوز ہوئے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو ہے یہ ورک پلان بنا کے ایم ایس پروجیکٹ کے اندر اس کا اسکرین شاٹ لے کے ایس آر ایس کے اندر انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ ایس آر ایس بنا سکتے ہیں.